روبوٹکس اور کوڈنگز کیا ہے؟ اساتذہ اور پرنسپلز کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس STEM سے پروان چڑھنے والی روبوٹکس سائنس نے تعلیم کے نئے آہنگ متعارف کرا دیے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کو ابتدائی جماعتوں میں ہی روبوٹکس اور کوڈنگ یا پروگرامنگ سے متعارف کروایا جانے لگا ہے۔ دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں اب روبوٹکس اور کوڈنگ باقاعدہ نصاب کا حصہ قرار پا چکے ہیں، اور ان ممالک میں طلباء کو متفرق ایسے کورسز پڑھائے جاتے ہیں جن میں انہیں روبوٹکس، پروگرامنگ، 3D پرنٹنگ اور گیم ڈیولپمنٹ میں جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ روبوٹکس ہے کیا چیز۔ آسان اور غیر سائنسی زبان میں روبوٹکس ہوشیار اور مددگار مشینوں کے ساتھ کھیلنے کی طرح ہے۔ تصور کریں کہ آپ کا ایک خاص دوست ہے، لیکن یہ دوست کوئی انسان نہیں ہے، یہ ایک روبوٹ ہے۔ روبوٹ ایسی مشینیں ہیں جو حرکت کر سکتی ہیں اور اپنے طور پر کام کر سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ گھوم سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً انہیں کسی معلم کی ضرورت ہے کہ وہ انہیں بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ سائنسی زبان میں روبوٹ ایسے پروگرام شدہ آلات ہیں جو انسانی طرز عمل کی نقل کرتے ہیں اور بنیادی یا جدید ترین کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ مشکل طریقہ کار کو انجام دینا۔ روبوٹ کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ روبوٹ کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں جنہیں سینسر کہتے ہیں۔ یہ روبوٹ کو اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے دیکھنے اور سننے میں مدد کرتے ہیں۔ ایکچویٹر، یہ روبوٹ کے پٹھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایکچویٹر روبوٹ کو بازوؤں، ٹانگوں یا دیگر حصوں کو حرکت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ کنٹرولر یا دماغ، ہر روبوٹ کو دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کنٹرولر روبوٹ کے دماغ کی طرح ہے، یہ روبوٹ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ روبوٹ کیا کیا کر سکتا ہے؟ روبوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ چل سکتے ہیں یا دوڑ سکتے ہیں۔ کچھ روبوٹس کے ہاتھ یا پنجے ہوتے ہیں جو چیزیں اٹھاتے اور پکڑتے ہیں۔ روبوٹ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور سینسر کے ساتھ احساس کر سکتے ہیں، اس سے انہیں اپنے ماحول کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کچھ روبوٹ بات کر سکتے ہیں یا آوازیں نکال سکتے ہیں، وہ بات چیت کے لیے اسپیکر یا مائکروفون استعمال کرتے ہیں۔ روبوٹ کو بعض اوقات کچھ خاص کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صفائی میں مدد کرنا یا ڈاکٹروں کی مدد کرنا۔ روبوٹ کی ابتدا 1495 میں ہوئی، پھر اس کے بعد 1937، 1938، 1961، 1991 اور اسی طرح 2017 مختلف ادوار سے گزر کے یہ وقت کے ساتھ اور ریفائن ہوتا گیا۔ روبوٹ کے بعد ذہن میں ایک اور کویسچن آتا ہے کہ کوڈنگ کیا ہے؟ کوڈنگ ہی وہ کام ہے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر، ایپس اور ویب سائٹس اور روبوٹس کو چلانا ممکن بناتی ہے۔ آپ کا براؤزر، آپریٹنگ سسٹم، اسمارٹ فون، فیس بک اور ویب سائٹس پر موجود ایپس، یہ سب کوڈنگ کے ذریعے ہی بنائے گئے ہیں۔ آپ کو بائنری کوڈ کی سیٹنگ سے کمپیوٹر کو ہدایات دینی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ان ہدایات کو جب آپ اپنے روبوٹ میں فٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی انہی ہدایات کی روشنی میں خود بخود کام کرتا ہے۔ اس میں مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا اضافہ اسے آپ کی طرح سوچنے میں مدد مہیا کرتا ہے۔ روبوٹکس اور کوڈنگ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوڈنگ بنیادی طور پر ریاضیاتی زبان میں وہ تحریری ہدایات ہیں جو روبوٹ یا کمپیوٹر پروگرام پڑھ کر اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو بھی طالب علم روبوٹ بنا کر اسے حرکت اور زبان دینے کا خواہاں ہے تو سب سے پہلے اسے کوڈ ڈیزائن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کوڈ کو روبوٹ میں انسٹال کر کے اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں۔ کوڈ جتنا ریاضیاتی و منطقی اصولوں پر بنایا جاتا ہے، کامیابی کے امکانات اتنے وسیع ہو جاتے ہیں۔ روبوٹکس کے تجربات طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طالب علم کوڈنگ سے کیا سیکھتے ہیں؟ روبوٹ کو بنانے کے لیے کوڈ لکھتے وقت طالب علموں کو تنقیدی اور تخلیقی طور پر سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے محرکات کو پورا کرنا ہے، اور یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ کوڈ درست ہو۔ کوڈ کا ایک ایک لفظ درست اور محسوس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ روبوٹ مناسب طریقے سے کام کر سکے۔ اگر کوڈ غلطی، ایرر سے پاک نہیں ہے تو روبوٹ آسانی سے حرکت نہیں کرے گا۔ کوڈنگ کے لیے طلباء کو مسئلے کو حل کرنے
آزادانہ اور باہمی تعاون سے کام کرنے، پیش رفت اور دلچسپی ظاہر کرنے، تنظیم و ترتیب اور ذمہ داری کو نبھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضروری تکنیکی مہارتیں آپ اسی وقت سیکھ سکتے ہیں جب کام کو ادھورا چھوڑ کر نہ بھاگیں، بلکہ اسے انجام تک پہنچائیں۔ اس اکتاہٹ اور مشکل سے بچنے کے لیے روبوٹکس کھلونے روبوٹکس سیکھنے کا سب سے زیادہ تفریحی طریقہ مانے جاتے ہیں۔ روبوٹکس کٹس کے ذریعے طلباء کو کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ روبوٹکس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم بصری ڈیزائن، میکینیکل انجینئر، ٹرانسفر مشین، ڈائریکشن، الجبرا اور متعلقہ تعلیم و تربیت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء کو آسانی سے روبوٹکس اور کوڈنگ سکھانے کے خصوصی طور پر تیار کی گئی روبوٹکس کٹس ہر چیز کو سمجھنے اور بصری انداز میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ان کٹس کی مدد سے اگر طالب علم نے روبوٹ کے تمام اجزاء کو درست انداز میں انسٹال کیا ہے تو روبوٹ وہی کرے گا جو اسے بتایا گیا ہو۔ اگر آپ اسے غلط طریقے سے بناتے ہیں، کسی بھی جز میں گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے گا۔ اس قسم کی غلطیوں سے بچنے کے لیے لیگو EV3 روبوٹکس کٹ کا استعمال تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے۔ روبوٹ بہت پیچیدہ مشینیں ہیں اور انہیں بنانے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں روبوٹکس انجینئرز کو کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ صبر اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ روبوٹ کو ڈیزائن کرنے اور جانچنے کے علاوہ ان انجینئرنگ کے پیشہ ور افراد کی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں روبوٹ کو سنبھالنے کے لیے استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ خودکار نظام بھی شامل ہو سکتا ہے جو روبوٹس کو مؤثر اور درستگی کے ساتھ کام انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔ روبوٹکس اور کوڈنگ سیکھنے کے لیے بہت سے آن لائن پلیٹ فارم موجود ہے جس میں اسکریچ، code.org، تینکر، خان اکیڈمی، MIT ایپ انوینٹر، اوزو بوٹ، روبوٹ ورچوئل ورلڈ، آور آف کوڈ، ایڈ اسکریچ، یہ سارے شامل ہیں۔ یہاں پہ آپ جا کے اپنی سکلز کو اور مؤثر بنا سکتے ہیں اور روبوٹکس اور کوڈنگز میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔